اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ یہ حکم اقسط زیادہ انصاف والا ہے عند اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ اور زیادہ درست ہے للشہادہ گواہی دینے کے اعتبار سے، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو اس اعتبار سے کہ تم شک نہ کرو، الا ان تکون مگر یہ کہ ہو تجارتاً حاضرتاً ایسی تجارت جو حاضر ہو، تدیرونہا جس کو تم لیتے دیتے ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا اور تم گواہ بنا لو اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ تمہاری نافرمانی شمار ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم نہ پاؤ لکھنے والا، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو پھر رہن ہے قبضہ کیے ہوئے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر مطمئن ہو جائیں تمہارے بعض سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ادا کر دو، اؤتمن جس کو امین سمجھا گیا ہے، امانتہ اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو، ربہ جو تمہارا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا پھر جو آدمی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو بے شک اس کا دل گناہگار ہونے والا ہے، واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اعمال تم کرتے ہو ان کو جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے کل کے سبق میں اور کچھ آیت آج کے سبق میں تلاوت کی، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی اور سب سے بڑی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے اور یہاں واللہ بکل شیء علیم پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی اور سب سے بڑی آیت ہے، اور قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ 2 حرفوں پر مشتمل ہے، جیسے حامیم یہ آیت ہے، یاسین یہ بھی آیت ہے، طٰہٰ یہ بھی آیت ہے، تو یہ سب سے چھوٹی آیات ہیں اور سب سے لمبی یہ والی ہے۔ اس آیت میں بہت سارے احکامات بیان ہوئے، کل کے سبق میں بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی کہ جس وقت کوئی ادھار کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو تو اس کے متعلق پہلا حکم یہ ملا کہ اس کو لکھ لو کہ فلاں نے اتنی رقم لینی ہے اور فلاں نے اتنی رقم دینی ہے۔ ایک تو یہ بات بیان کی گئی
پھر دوسرا معاملہ یہ تھا کہ گواہ بنا لو تاکہ آئندہ کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ اسلام جھگڑے کا قائل نہیں ہے نا۔ اسی لیے فقہائے کرام نے بڑے صاف اور واضح انداز میں احکامات تحریر فرمائے کہ تم نے اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہے تو پہلے اس سے اجرت طے کر لو۔ مثال کے طور پر کسی سے کپڑا سلوانا ہے، جوتا سلوانا ہے، تو پہلے اس سے اجرت طے کرو۔ اگر تمہاری سمجھ میں آئے تو کام کراؤ، ورنہ نہ کراؤ، لیکن بات کو گول مول نہ رکھو کہ کام ہو جانے کے بعد وہ کہے کہ بھی میں نے اتنی مزدوری لینی ہے، آپ کہو کہ بھی ہم نے اتنی دینی ہے، تو اب یقیناً جھگڑا ہوگا۔ اگر پہلے سے معاملات طے نہیں کریں گے تو پھر دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اچھے طریقے سے بات طے کر لینی چاہیے۔ عمومی طور پر لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، بعد میں جھگڑا کرتے ہیں۔ بعد میں جھگڑا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، شروع میں معاملات طے کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر کسی چیز کی اجرت یا قیمت متعین ہے سرکاری اعتبار سے یا عرف کے اعتبار سے، مثال کے طور پر کوئی آدمی فیصل آباد سے اسلام آباد جائے تو ڈائیو کا کرایہ متعین ہے نا، یا یہ جو آج کل جدید قسم کی بڑی لگژری قسم کی بسیں چلتی ہیں تو ان کے کرائے متعین ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے سب کو کہ بھی کتنا کرایہ لیں گے، تو اس میں پھر بھاؤ تاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھی میں اتنا دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جہاں متعین چیز ہو وہاں طے کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں متعین نہ ہو وہاں طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلے دو مسئلے بیان ہوئے کہ اگر تم کسی کو ادھار دو یا قرض دو تو اس کو تحریر میں لاؤ، اس پر گواہ بھی ہونے چاہیے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالکم، یعنی یہ گواہ بنانا، یہ تحریر لکھنا، اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی انصاف والی بات ہے، واقوم للشہادہ، اور گواہی دینے کے اعتبار سے یہ زیادہ درست بات ہے۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا دنیا کے معاملات میں کہ گواہ دیانتدار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ ٹائم گزر جانے کی وجہ سے ان کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی رقم کی گواہی دینی ہے، یہ معاملہ جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا وہ کیا معاملہ تھا۔ کبھی تاریخ بھول جاتے ہیں، کبھی جگہ بھول جاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار ذہن سے معاملات نکل جاتے ہیں نا۔ تو جب تحریر سامنے ہوگی تو 10 سال کے بعد بھی جب آپ دیکھیں گے تو من نوعان صورتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، گواہوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے فلاں چیز کی گواہی دینی ہے اور فلاں معاملہ تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، یہ تحریر میں لے آنا، گواہوں کا متعین ہو جانا، یہ زیادہ بہتر ہے اس اعتبار سے کہ تم شک میں مبتلا نہیں ہوگے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر ایک تجارت ایسی ہوتی ہے جو سامنے موجود ہوتی ہے، حاضر ہوتی ہے، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، تم آپس میں معاملات کرتے چلتے ہو، لیتے دیتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو اس معاملے میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوها، کہ تم اس کو نہ لکھو۔ جیسے دکان پہ لوگ سودا لینے کے لیے جاتے ہیں، چیز لی، پیسے دیے، تو یہاں جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ نقد و نقد معاملہ ہے نا، کہ لکھنے کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ پھر بھی کبھی کبھار لکھ لیا جاتا ہے، دکاندار رسید بنا کے دے دیتا ہے کہ بھی آپ کو اتنے کی چیز ہم نے دی ہے، وہ ایک اضافی معاملہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب تجارت سامنے موجود ہو، آپ نقد و نقد معاملہ کر رہے ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہے ان تکون تجارتاً حاضرہ، یہ تجارت حاضرہ سے نقد و نقد بیع و شراء مراد ہے، خرید و فروخت۔ تو اس وقت اگر کوئی بہت اہم چیز ہے، قیمتی چیز ہے، تو پھر یہ معاملہ کر لو، ورنہ اگر معمولی لین دین ہے تو پھر اس پر گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب تم خرید و فروخت کرو۔ مثال کے طور پر تم نے مکان خریدا، رقم نقد دے دی، قبضہ کر لیا، یا کوئی قیمتی جانور خریدا، تو اس پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس چیز کے قیمتی ہو جانے کی وجہ سے کوئی گمراہی پیدا کر دے، اور کسی فساد مچانے والے کے فساد میں آ کر کوئی فساد مچا دے، اکسانے والے کے اکساہٹ کے اندر آ کر کوئی نقصان پہنچا دے۔ سمجھ میں آئی؟ تو قیمتی معاملات میں پھر
اس قسم کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ نقصان نہ پہنچاؤ، کاتب کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، گواہ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ مثال کے طور پر کاتب کا کوئی اپنا ضروری کام ہے، اس نے کہیں جانا ہے جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر آپ کا کام نہیں کر سکتا، اور آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں بھی پہلے میرا کام کرو پھر کہیں اور جانا، اپنا کام بعد میں کرنا، تو یہ کاتب کو نقصان پہنچانا ہے نا، تو یہ ضرر پہنچانا درست نہیں ہے۔ کوئی اور کاتب تلاش کر لو، اس کو اپنا ضروری کام کرنے دو، اس کی کوئی ڈیوٹی ہے تو اس پر اس کے جانے دو۔ اسی طرح گواہ نے کہیں خوشی میں جانا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی، غم میں جانا ہے، تو اب اس کی کہیں جاب لگی ہوئی ہے، ڈیوٹی ہے، تو اب اس نے وہاں پہنچنا ہے، تم کو بھی سارے کام چھوڑ چھاڑ کے تم نے میرے ساتھ عدالت میں پہنچنا ہے، تو اس میں اس کو تکلیف ہوگی نا۔ انسان ہے، انسان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، تو مجبور کرنا درست نہیں۔ ایسے موقع پہ انسان عدالت میں حاضر ہو کے کہہ سکتا ہے کہ بھی میرا فلاں گواہ ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، کوئی اور تاریخ دے دیں، انشاءاللہ اس تاریخ پر لانے کی کوشش کریں گے۔ قانون بھی اور شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ قانون کے اندر، شریعت میں ایسی شقیں موجود ہیں کہ جن سے ہمیں اس چیز کی سہولت میسر آ جاتی ہے، تو ہر حال میں مجبور کر کے ساتھ لے کر جانا، یہ ضرر پہنچانا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کو کسی قسم کا کوئی عذر موجود نہیں، اس نے گواہی تو دینی ہے لیکن وہ معاملے کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا رہا ہے، اب پھر آپ اس کو ذرا سمجھا بھی سکتے ہیں، مجبور بھی کر سکتے ہیں کہ بھی نہیں، جب تم نے معاملہ دیکھا ہے، تمہارے سامنے معاملہ ہوا ہے، اب تم جا کے عدالت میں گواہی دو، اور گواہی بھی صحیح معاملے کے مطابق دو، جیسے گواہی دینے کا حق ہے اس حق کو ادا کرو۔ غلط گواہی دے کر گواہ بھی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے، اخروی اعتبار سے، اور دنیا کے اعتبار سے جس کے خلاف گواہی دے گا اس کو نقصان دے گا، اس کی دنیا خراب کرے گا، اپنی آخرت خراب کرے گا، اس لیے یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسی کارروائی کرو گے کہ جس سے شریف آدمی کو نقصان پہنچے تو تم اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارا کارنامہ تمہاری نافرمانی شمار ہوگا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈر کر رہنا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات کا علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، ان احکامات کا تمہاری زندگی کے ساتھ، تمہارے معاملات کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن، تعلق ہے، اچھی طرح سے سمجھ لو کہ انہی معاملات کے مطابق، انہی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ واللہ بکل شیء علیم، وگرنہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے معاملات ہیں، دلوں کے حال کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں یہ آیت مکمل ہوئی۔ اب یہاں میں ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نماز میں ہر رکعت میں کم از کم 3 آیات پڑھنی ہوتی ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں کم از کم 3 آیات پڑھنی ہوتی ہیں، چاہے وہ امام ہو یا منفرد ہو، اکیلا ہو۔ اگر کوئی 3 آیات سے کم پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یا ایک آیت اتنی لمبی ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جائے تو اس کا بھی پڑھنا جائز ہے، نماز ہو جائے گی، جیسے یہ آیت آپ کے سامنے گزری۔ اسی طرح چھٹے پارے کے اندر بھی ایک آیت آئے گی، اسی طرح وہ آیت الکرسی بھی آپ کے سامنے گزری۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو 3 آیتوں کی شرط اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی کوئی سورت 3 آیات سے کم نہیں ہے۔ چھوٹی سورتوں میں آپ سورۃ العصر کو دیکھ لیں، سورۃ الکوثر کو دیکھ لیں، سورۃ النصر کو دیکھ لیں، ان سب کی 3 آیات ہیں۔ تو اس لیے نماز میں ہر رکعت کے اندر کم از کم 3 آیات کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم کوئی لکھنے والا اپنے ساتھ نہیں پاتے۔ پہلے زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگ جانتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ قافلہ جا رہا ہے، اس میں بہت سارے آدمی ہیں، اس قافلے میں کسی کو دوسرے سے رقم لینے کی ضرورت پڑی،
وہاں لکھنے والا کوئی موجود نہیں، فریحان مقبوضہ، تو یہ رہن ہے قبضہ کیا ہوا، یعنی جس سے رقم لے اس کے پاس کوئی چیز اپنی گروی رکھوا لے کہ میں تم سے رقم لے رہا ہوں اور تمہیں یہ چیز دے رہا ہوں، جب تمہیں تمہاری رقم دوں گا تو اپنی چیز واپس لے لوں گا۔ جس طرح یہ سفر کی حالت میں گروی رکھنا جائز ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر سفر کا تذکرہ ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اسی طرح حالت حضر میں بھی جائز ہے، اقامت کی حالت میں، عام حالات میں جب انسان سفر میں نہ ہو تب بھی یہ معاملہ جائز ہے۔ سفر میں چونکہ اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، لکھنے والا ملتا نہیں، بندہ پاس نہیں ہوتا، تو اس لیے سفر کی یہاں پہ قید لگائے گی، وگرنہ حالت اقامت میں بھی رہن رکھوانا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھریلو اخراجات کے سلسلے میں جو کی ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اکثر گھر کا سودا وغیرہ لاتے تھے، اور کبھی کبھار یہ ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادا فرماتے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ابو شحم یہودی کے پاس، بڑا سخت مزاج آدمی تھا۔ انہوں نے جا کر اس کو کہا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سا جو کی ضرورت ہے، بطور قرض چاہیے۔ ایک سا 3 کلو کا ہوتا ہے، 3.5 کلو کا، 3.5 کلو کا ایک سا ہوتا ہے، تو 30 سا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھی میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو تب دوں گا، ایسے تو نہیں دوں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضرت وہ تو ادھار دینے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ اس کے پاس کوئی چیز آپ نہ رکھوائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ مبارک دی کہ یہ گروی رکھ کر جو لے آؤ، کیونکہ مجبوری تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اس یہودی کے پاس گروی رکھوائی گئی، اور 30 سا جو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ تو یہ حالت حضر میں بھی چیز کو گروی رکھوانا بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہو رہا ہے۔ پھر اتفاق کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زرہ اپنی حیات مبارکہ میں واپس نہ لے سکے، اتفاقی معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ظاہری وفات کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرض ادا کر کے زرہ واپس لی ہے۔ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن حالت قیام میں مدینہ منورہ میں لیا ہے، رہن رکھوائی ہے چیز اور بدلے میں چیز کو وصول کیا ہے۔ تو یہاں آیت کے اندر جو سفر کی قید ہے وہ اتفاقی قید ہے، کہ عام طور پر سفر میں ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف سفر میں ہی رہن رکھوانا جائز ہے، حضر میں جائز نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیے، وہ جو اپنی ازواج کے لیے لیے تھے، بیویوں میں برابر ان کو تقسیم کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں، 9 بیویاں، 9 ازواج تھیں اور 2 لونڈیاں بھی تھیں، تو تول کر ان کو تقسیم کیا گیا سب کے درمیان میں۔ تول کر اس لیے تقسیم کیا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی طرف زیادہ اور کسی کی طرف کم نہ جائے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کسی کی 2 یا 3 بیویاں ہوں یا 4 ہوں تو اخراجات کے معاملات میں عدل اور انصاف کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی 2 بیویاں تھیں، اولاد نہیں تھی اس لیے دوسری شادی کی، لیکن اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، پھر بھی اولاد نہ ہوئی، حضرت کی اولاد نہیں تھی۔ تو یہ گرمیوں کا موسم تھا، جس موسم کے اندر تربوز پیدا ہوتے ہیں اور تربوز کھایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک مرید نے آ کر 2 تربوز ہدیتاً پیش کیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہدیہ قبول کر لینا چاہیے، کسی بھی قسم کا ہو، تو حضرت نے اس کو قبول کر لیا۔
اب لانے والے نے شاید اس لیے 2 تربوز دیے ہوں کہ بھی 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو ایک ایک دے دیں گے، تو 2 لے کر آئے، لیکن وہ دینے والا شخص تو دے کر چلا گیا۔ حضرت نے اپنے خادم کو بھیجا کہ چھری لاؤ اور 2 پراتیں بھی لے کے آؤ۔ تو خادم نے کہا حضرت 2 پراتوں کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے کہ بھئی تربوز برابر کاٹنے ہیں، آدھا اس میں اور آدھا اس میں، یعنی آدھا آدھا کر کے دونوں کو ایک ایک پرات میں ایک تربوز بنا کے ہم پیش کریں گے۔ تو خادم نے کہا حضرت کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، ایک بیوی کو دے دیں، دوسرا دوسری بیوی کو دے دیں۔ فرمانے لگے بیٹے بعض تربوز میٹھے ہوتے ہیں، بعض پھیکے ہوتے ہیں، اگر ایک کا میٹھا اور دوسرے کا پھیکا نکل آیا تو حق تلفی ہوگی، یہ تو درست نہیں ہے، تو اس لیے دونوں کو کاٹا، دونوں کا ایک ایک حصہ یعنی ایک تربوز بنا کر ایک کی جانب بھیجا اور دوسرا بنا کر دوسرے کی جانب بھیجا۔ تو یوں انصاف کیا جاتا ہے جب ایک سے زائد ازواج موجود ہوں، ایک سے زائد شادیاں ہوں، اور اگر کوئی ایسا انصاف نہ کر سکتا ہو فواحدۃ، تو پھر وہ ایک ہی پہ گزارا کرے۔ قرآن کریم کا حکم ہے بھائی۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ تقویٰ تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسئلہ بھی واضح ہو گیا اور تقویٰ بھی ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح ایک دن حضرت سفر سے واپس آ رہے تھے، تھانہ بھون حضرت کی خانقاہ تھی جو حضرت کے اکابرین کی آماجگاہ تھی، تو ایک عقیدت مند نے گنے کی ایک گٹھڑی ہدیتاً دی، حضرت نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ خادم کو فرمایا کہ بھی اس کا وزن کراؤ، اگر ہم قانون کے مطابق بغیر کرائے کے اس کو لے جا سکیں گے تو ٹھیک ہے لے کے جائیں گے، وگرنہ ان کا بھی ہم ٹکٹ لیں گے۔ یہ انگریز کے زمانے کی بات ہے، ریل گاڑی کا سفر تھا۔ تو گارڈ حضرت کو جانتا تھا، اس نے کہا کہ حضرت وزن کی کیا ضرورت ہے، جہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں تو میں لے جاؤں گا، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو۔ تو حضرت نے فرمایا تو نے کہاں تک جانا ہے؟ کہنے لگا جی مظفر نگر تک جاؤں گا۔ تو فرمانے لگے میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، فرمانے لگے میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ تو گارڈ نے کہا حضرت آپ سہارنپور تک جائیں گے نا، تو کوئی بات نہیں میں آگے کا بھی انتظام کرا دوں گا۔ حضرت نے فرمایا میں نے سہارنپور سے بھی آگے جانا ہے، کیا تم اس کا بھی انتظام کر دو گے؟ مطلب یہ تھا کہ میں نے سہارنپور کے بعد میں نے آخرت کی طرف بھی جانا ہے، قیامت کے دن بھی سوال ہوگا تو اس کا جواب کون دے گا؟ جہاں تک تمہاری ڈیوٹی ہے چلو تم تو گزارا کروا دو گے، لیکن آگے کیا بنے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تقویٰ کا عالم تھا۔ اس قسم کے متقی لوگ آج دیکھنے کو نہیں ملتے، نگاہیں ترستی ہیں، نہیں ملتے افراد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سفر میں چیز کو آپ رہن رکھوا سکتے ہیں، گروی رکھوا سکتے ہیں، اسی طرح حالت قیام میں، حالت حاضر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ مثال کے طور پر مکان کسی نے گروی رکھوایا تو آپ اس میں آپ رہائش نہیں کر سکتے، زمین گروی رکھوائی تو آپ اس میں کاشتکاری نہیں کر سکتے، سواری والا جانور گروی رکھوایا تو آپ اس پہ سواری نہیں کر سکتے، دودھ والا جانور گروی رکھوایا تو اس کا دودھ نہیں پی سکتے، کوئی مشین آپ کو دی تو آپ اس کو اپنے کام میں نہیں استعمال کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اس کا اصول ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر حالت امن ہو، یعنی تمہارے بعض سے مامون ہو، امن کی حالت میں ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ وہ ادا کریں جس کو وہ امین سمجھتے ہیں، اپنی امانت ان کے سپرد کر دیں۔ جس کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت واپس کر دے، جو مقروض ہے وہ امین ہے اس قرض کا جو اس نے لیا ہے، لہٰذا وہ قرض والی امانت قرض خواہ کو واپس کرے۔ اگر اس نے کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض دیا ہے تو یہ قرض حسنہ ہے، اور اگر کوئی چیز دی ہے تو چیز واپس کر دے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے احکامات ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کی 10 نیکیاں ہیں۔ صدقہ کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں، اور قرض حسنہ کی 17 نیکیاں ہیں۔ صدقے کی 10 نیکیاں،
قرض حسنہ کی 17 نیکیاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اتنا فرق کیوں آ گیا بھائی؟ صدقے میں 10 نیکیاں اور قرض حسنہ میں 17 نیکیاں کیسے ہو گئیں؟ جبکہ صدقہ جو دیا گیا وہ واپس نہیں ملنا، قرض حسنہ کی رقم واپس بھی مل جانی ہے، قرض ہے نا، واپس بھی مل جانا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، تو اس نے صدقہ کر دیا، ثواب حاصل کر لیا۔ قرض حسنہ میں دوسرے کا فائدہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، میں نے اس کو قرض دیا ہے، تو ایک تو نیکی کی اپنی ثواب کے لیے، دوسرا سامنے والے کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھا تو نیکیاں بڑھ گئیں۔ ضرورت مند کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے قرض ہی دیا ہے لیکن نیکیاں پھر بھی بڑھ گئیں، اب وہ رقم بھی واپس ملے گی، اجر اور ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ سمجھ آئی ہے بات؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے۔ اگر امانت واپس نہ کی تو اللہ کی گرفت میں انسان آ جاتا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو چھپاؤ نہ۔ آج کل کے زمانے میں سچی گواہی دینا بہت مشکل بات ہے، لیکن قرآن کریم کا یہی حکم ہے، گواہی کو چھپاؤ نہ۔ آج کے زمانے میں گواہی دینا، مقدمات کی پیروی کرنا بڑا مشکل معاملہ ہے، جانیں چلی جاتی ہیں۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ خدا کی پناہ، ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہی۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گناہگار ہوگا۔ دل میں ہمیشہ آئے گا کہ بھئی تمہیں پتہ تھا ایک معاملے کا، تم نے وہ معاملہ واضح نہیں کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو اعمال تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔ معاملہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا خوف دل میں رکھو، آخرت اور قبر کو کبھی نہ بھولو، قبر کو یاد رکھو، اپنے اعمال کو درست رکھو اور اسی نظریے کے ساتھ اعمال کرو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو درست سمت میں لگا کر کامیابیاں حاصل کر لو گے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو یہ آیات تھیں جن کا میں نے ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ ذالکم، یہ حکم، اقسط، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، واقوم، اور زیادہ درست ہے، للشہادہ، گواہی دینے کے لیے، وادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، اس اعتبار سے کہ تم شک نہ کرو، الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو، تجارتاً حاضرتاً، ایسی تجارت جو سامنے موجود ہو، تدیرونہا، جس کو تم لیتے دیتے ہو، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا، اور تم گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب، اور نقصان نہ پہنچایا جائے کاتب کو، ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے یعنی ان کو نقصان پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہاری نافرمانی شمار ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہیں پاتے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو یہ رہن ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر مطمئن ہو جائیں بعض تمہارے بعض سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو چاہیے کہ وہ ادا کرے وہ شخص
اؤتمنا جس کو امین سمجھا گیا ہے، امانتہ اپنی امانت کو، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، رب جو اس کا رب ہے، ولا تکتموا الشہادہ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، ومن یکتمھا جو آدمی گواہی کو چھپائے گا، فإنہ آثم قلبہ تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہونے والا ہے، واللہ بما تعملون علیم اور جو اعمال تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔